بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ ڈپینڈنگ مانیٹرنگ یونٹ. یہ ایک بہت اہم نوٹیفیکیشن ہے جو اسکول ٹائمنگ کے حوالے سے ہے، جس میں اسکول ٹائمنگ کے حوالے سے کنسیشن دی گئی ہے. یہ نوٹیفیکیشن کس نے کیا ہے؟ یہ انڈیپینڈنگ مانیٹرنگ یونٹ نے کیا ہے اور اپنے ڈی ایم اوز کو کیا ہے. اور ڈی ایم اوز ان کو کہا جاتا ہے جو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہوتا ہے اور اس کے انڈر پھر ڈی ایس ایم اے یا جن کو ہم مانیٹر کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، جو اسکولوں کے وزٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ لیٹ آنے والے اساتذہ کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ان میں جو ہیڈ آفس ہے انڈیپینڈنگ مانیٹرنگ یونٹ کا، جو ہیڈ آفس ہے اس نے ڈی ایم ایس کو ایڈریس کیا ہے. سبجیکٹ اس نوٹیفیکیشن کا یہ ہے کہ انسٹرکشن ریگارڈنگ مانیٹرنگ پروٹوکولز ٹو بی فالوڈ بائی ڈی سی ایم اے. اس میں یہ سبجیکٹ ہے کہ جو مانیٹرنگ پروٹوکولز ہے اس کو لازمی طور پر ڈی ایس ایم اے یعنی مانیٹرز کو فالو کرنا چاہیے. یعنی ڈی ایس ایم اے کو ہم مانیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کا آفیشیل نام ہے ڈی ایس ایم اے. تو سبجیکٹ یہ ہے کہ مانیٹرنگ پروٹوکول کا جو ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے اگر ان سے انحراف کیا گیا تو باقاعدہ طور پر ڈی ایم اوز کو جو ہے رسپانسیبل ٹھہرایا جائے گا. تو یہ مانیٹرنگ پروٹوکول کیا ہے جس کی ڈی ایس ایم ایز یا مانیٹر جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں؟ تو یہ ہم اس چھٹی میں بیان کیے گئے ہیں. تو ہیڈ آفس جو ہے وہ کہہ رہا ہے ڈی ایم اوز کو آئی ایم ڈائریکٹر ٹو ریفر ٹو دا سبجیکٹ نوٹڈ اباؤ، یعنی جو سبجیکٹ ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے اینڈ ٹو اسٹیٹ دیٹ دی آئی ایم او ہیڈ آفس ہیز آبزروڈ، کہ آئی ایم او ہیڈ آفس جو ہے انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے that sometime DSMA do not follow the instruction regarding monitoring protocol. جو ڈی ایس ایم اے ہے جن کو ہم مانیٹر کہتے ہیں دوسرے نام لے کے سے، وہ مانیٹرنگ پروٹوکول کو فالو نہیں کرتے ہیں. وہ مانیٹرنگ پروٹوکول کیا ہے؟ 30 منٹس آفٹر دی اوپننگ ٹائم، یعنی جب اسکول سٹارٹ ہوتا ہے تو 30 منٹ جو ہے اپارٹ فرام دی مارننگ اسمبلی کے علاوہ جو 30 منٹ ہے وہ اس میں بھی ٹیچرز کو پکڑتے ہیں اور باقی اسکول کے عملے کو اس دوران پکڑتے ہیں. حالانکہ اس کو رعایت دی گئی ہے کہ 30 منٹ جب اسکول سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سٹارٹ میں جو 30 منٹس ہوتے ہیں اسمبلی کے علاوہ، اس میں وہ کسی بھی ٹیچر کو کسی بھی عملے کو رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کو بھی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور دوسرا کہ 30 منٹس بیفور دی کلوزنگ ٹائم، جب چھٹی ہوتی ہے تو اس سے 30 منٹ پہلے بھی کوئی مانیٹر جو ہے کسی ٹیچر کو پکڑ نہیں سکتے. یعنی چھٹی سے 30 منٹ پہلے، یعنی آخری 30 منٹ اور سٹارٹ میں جو 30 منٹ ہوتے ہیں اس دوران کوئی بھی مانیٹر یا ڈی ایس ایم اے جو ہے کسی ٹیچر کو یا اسکول کے عملے کو نہیں پکڑ سکتا ہے، ان کو رپورٹ نہیں کر سکتا ہے. وچ از اے سیریس کنسرن. یعنی یہ دو ٹائمنگ جو ہے یعنی 30 منٹ سٹارٹ میں اور 30 منٹ آخر میں، اس میں زیادہ تر ٹیچر کو جو ہے رپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ غلط ہے، یہ مانیٹرنگ پروٹوکول کے خلاف ہے. یہ کیوں خلاف ہے؟ این ای میل ہیڈ آلسو بین فارورڈڈ بائی آئی ٹی ونگ ٹو پرووائڈ گائیڈ لائنز ریگارڈنگ مانیٹرنگ اسمبلی اینڈ ریگولر مانیٹرنگ. اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے گائیڈ لائنز دیے گئے ہیں جس میں اسمبلی اور اس طرح ریگولر مانیٹرنگ کس طریقہ کار کے مطابق ہوگی. تو آپ کو چاہیے کہ ان طریقہ کار کو فالو کریں. Moreover, these breaches of protocol have also been noticed by some DO's offices which are based on facts. اور اس طرح اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈی اوز ہے انہوں نے یہ روایت یعنی 30 منٹ سٹارٹ میں اور 30 منٹ آخر میں ہم سے لی ہوئی ہے. اب جب مانیٹر ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ یہ سٹارٹ میں جو 30 منٹ ہمیں رعایت دیے گئے تھے اور آخر میں 30 منٹ دیے گئے تھے، تو یہ جو ہے اسی وجہ سے دیے گئے تھے کہ 30 منٹ جب اسکول سٹارٹ ہوتا ہے تو ہیڈ ماسٹر جو ہے اسکول کی سیٹ اپ باقاعدہ کرتا ہے، اس کو سٹارٹ کرتا ہے. تو اگر کسی کو 30 منٹ میں سارے ٹیچرز اور عملہ جو ہے اپنے دستخط کر دیتے، کسی سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ان کو بھی بلا دیتے ہیں. تو چونکہ اس دوران پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے کوئی مانیٹر جو ہے کسی بھی عملے کو نہیں پکڑ سکتا ہے، ان کو رپورٹ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح آخر میں جو یہ 30 منٹ ہے اسی دوران بھی کوئی مانیٹر یا ڈی ایس ایم اے کسی ٹیچر یا کسی عملے کو نہیں رپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آخری یعنی چھٹی کے دوران سے پہلے جو 30 منٹ ہوتے ہیں اس میں
ہیڈ ماسٹر کی مرضی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی ٹیچر کو کسی دفتر بھیجے سرکاری کام کے طور پر جو ہے، یا کسی کو ارلی چھٹی دے دے مجبوری کے تحت، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، تو وہ یہ روایت باقاعدہ آفیشیلی لی گئی ہے۔ تو اس رعایت میں کوئی مانیٹر جو ہے ان پروٹوکولز کی بالکل خلاف ورزی نہ کرے۔ In view of the above, the computer therapy has once again directed that the DMOs the DMO should monitor the dashboard regularly، کہ DMO کو چاہیے کہ وہ ڈیش بورڈ کو ریگولرلی مانیٹر کرے۔ اگر اس دوران کسی ٹیچر کو یا کسی عملے کو رپورٹ کیا گیا ہو تو اس کے خلاف ایکشن لے لے، اینڈ ٹیک نیسیسری ایکشن اگینسٹ دی DSMA، اور جس مانیٹر یا جس DSMA نے اس کو پکڑا ہے، اس کو رپورٹ کیا ہے، تو اس مانیٹر کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے۔ وہ ڈو ناٹ فالو دی پروٹوکول، کیونکہ وہ ان پروٹوکول کو فالو نہیں کرتا ہے۔ ادروائز DMO ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار سچ ایکشن آف DSMA، اگر ان کے خلاف یعنی ان DSMAs کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر جو DMOs ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے، ان کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے گا، اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ کیوں آپ یہ نہیں کرتے ہیں، اور کیوں خواہ ٹیچرز اور سکولز کو بغیر فضول کے اور بغیر جو ہے کسی وجہ کے آپ ان کو تنگ کرتے ہیں اور رول اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اس نوٹیفیکیشن کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ٹیچر کو اس دوران رپورٹ کیا گیا ہو تو باقاعدہ اپیل میں جا سکتا ہے، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ٹیچر خواہ سٹارٹ میں آدھا گھنٹہ لیٹ آئے اور آخر میں آدھا گھنٹہ لیٹ، بلکہ اس کا یہ رعایت ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپل کے لیے لی گئی ہے، کیونکہ وہ سٹارٹ میں باقاعدہ اسکول صبح کے وقت سیٹ اپ کرتے ہیں تو 30 منٹ ان کو رعایت دی گئی ہے، اور آخر میں جو وہ اسکول بند کرتے ہیں تو 30 منٹ پھر ان کو رعایت دی گئی ہے۔ تو یہ اسکول اور پرنسپل کے ڈسپوزل پر ہے، تو وہ باقاعدہ جو ہے ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے۔ تو ٹیچر ہرگز یہ نہ سوچے کہ میں نے سٹارٹ میں لیٹ آنا ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی ٹیچر کبھی کبھار لیٹ آ جائے اور اس کے ساتھ کسی مانیٹر نے اس کو رپورٹ کیا ہو تو وہ اس میں اپیل میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس چھٹی سے یہ تھوڑا بہت رعایت لی گئی ہے، لیکن یہ ہیبیچول ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہیبیچول ٹیچر جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر بھی ان کو کہے گا کہ بھائی یہ اس نوٹیفیکیشن سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس نوٹیفیکیشن کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کے مزید نوٹیفیکیشن چاہیے اور ان سے واقف ہونا چاہتے ہیں، آپ ان سے اویئر ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے رول ریگولیشن سے واقف کرنا چاہتا ہے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پر انشاءاللہ آپ کو جو ہے اہم نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس پر ہم پیڈاگاجی کے حوالے سے اور انگلش کے حوالے سے اور ٹیچنگ کی جو ویکینسیز ہے ان کی تیاری کے حوالے سے مفید ویڈیوز بھی اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔